بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو مبارکباد کے اس ملک میں جمہوریت پسندوں نے مارشل لاء کا نفاذ کر دیا ہے، اور آج لاہور میں جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، لاہور کے مناظر دیکھ کر مجھے لاہور کو لاہور کہنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بلکہ مقبوضہ لاہور کہنے کا دل کر رہا تھا کہ اس طرح کے حالات تو ہم نے کشمیر میں دیکھے تھے، جس طریقے کے آج لاہور میں بنا دیے گئے تھے۔ اور یہ جو حالات بنائے گئے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔ تقریباً 7 منٹ کا خطاب تھا۔ اس خطاب میں عمران خان صاحب نے آج تمام چیزیں دوبارہ دہرا دی ہیں، اور ہر طبقے سے، عدلیہ سے لے کر وکلا اور وکلا سے لے کر عوام تک، ہر طبقے سے اپیل کی ہے۔ اب اس خطاب میں اور کیا کیا باتیں ہوئیں، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پھر یہ جو ایک ٹولہ ہے، نااہلوں کا ٹولہ، جس طریقے سے انہوں نے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا ہے، اس حوالے سے پیمرا پر کچھ اور پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور آج کا پورا سینیریو کیا کچھ چلتا رہا زمان پارک کے باہر، لاہور میں کیا کچھ چلتا رہا، وہ ویڈیو کلپس بھی آپ کے سامنے چلانے ہیں۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست بھی کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج لاہور میں ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس ریلی کا آغاز زمان پارک لاہور سے ہونا تھا، اور اس نے کچھ پوائنٹس جو اس کے مخصوص سلیکٹ کیے گئے تھے وہاں سے ہوتے ہوئے داتا دربار لاہور پر اختتام پذیر ہونا تھا۔ اس ریلی کا اصل مقصد تھا انتخابات، جو پنجاب میں آنے والے انتخابات ہیں، کیونکہ ان میں تقریباً 50 روز باقی ہیں، لہٰذا اب کیمپین کا آغاز کرنا ہے، لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے، لوگوں کو انگیج کرنا ہے، صوبے کے اندر جو ہے وہ انتخابات کا ماحول بنانا ہے۔ اس حوالے سے یہ ریلی رکھی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب ایک کافی لمبے عرصے سے عوام سے دور ہیں، خطاب تو کرتے رہتے ہیں لیکن عوام میں گئے نہیں ہیں۔ جب سے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، گولیاں لگی تھی انہیں، اور اپنی بیماری کی وجہ سے، لہٰذا اس ریلی کی قیادت لمبے عرصے کے بعد عمران خان صاحب نے کرنی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن کیمپین کا اس ریلی کے ساتھ آغاز ہو جانا تھا۔ لیکن المیہ یہ ہے اس ملک کا کہ وہ حکومت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے صوبے کے اندر انتخابات کروانے ہیں، جب ایک سیاسی جماعت نے ریلی رکھی، کیا وہاں پہ لوگ کسی جگہ پہ دھاوا بولنے جا رہے تھے؟ کیا لوگ وہ اسلحہ بردار تھے؟ کیا انہوں نے آ کر کسی تھانے پر، چوکی پر حملہ کر دیا تھا؟ یا آپ جس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وزیر اعلیٰ ہاؤس پر حملہ کر دیا تھا؟ بالکل نہیں۔ اور آپ تو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کا کاروبار ہے آپ کا بھائی، یعنی آپ چینلز کے مالک ہیں، تو فریڈم آف سپیچ کا کاروبار کر رہے ہیں، اس ملک میں دھندا کر رہے ہیں آپ۔ اب جس چیز کا دھندا کر رہے ہیں آپ، اس کے اوپر ہی قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں آج ساری فنڈنگ زرداری دیتا رہا، آپ زرداری کے بچے رہے ہیں، آپ بچہ آپ جس سینس میں لیتے ہیں، میں اس وقت غیر پارلیمانی الفاظ اگر استعمال کروں گا تو گلہ مت رکھیے گا۔ محسن نقوی اپنے آپ کو زرداری کا بچہ سمجھتا ہے، اور پنجاب کے اندر بچہ کسے کہتے ہیں اور کون لوگ بچے رکھتے ہیں، اس چیز کا پھر محسن نقوی کو اچھے سے اندازہ ہوگا، کیونکہ جنگ کے بھی شاید کسی محلے کے اندر محسن نقوی کسی نہ کسی کا بچہ کبھی نہ کبھی تو رہا ہی ہوگا نا۔ اب آپ اگر سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ لگا دیے گئے ہیں اپنی خدمات کے عوض، تو آپ اب کیا لوگوں پر قیامت ڈھائیں گے؟ لوگوں پر تشدد کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے؟ فریڈم آف اسمبلی ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، فریڈم آف پروٹیسٹ بھی ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے، فریڈم آف سپیچ بھی ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے، لیکن اس ملک میں تو شاید مارشل لاء لگا دیا گیا ہے، اور میں تو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اب مارشل لاء ہے۔
آپ اسے جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے. اور خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ان سے ہر وہ کام کروایا ہے جس کا یہ اپنے آپ کو دعوے دار کہتے تھے. یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے تھے, جمہوریت کی دعوے دار جماعتیں کہتے تھے. عمران خان نیازی کو یہ فیشسٹ کہتے تھے. اب لگ گیا پتہ شہباز صاحب, آپ وزیر اعظم ہیں, اب فیشسٹ کون ہے اندازہ ہو گیا ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو معیشت کا ایکسپرٹ کہتے تھے. ملک کی تاریخ کا سب سے بدترین بحران آپ نے لانچ کیا اس ملک کے اندر. ختم. آپ اپنے آپ کو غیر جمہوری قوتوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے اور ڈکلیئر کرتے تھے. آج انہی کے تلووں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں آپ. یعنی خدا آپ سے ہر وہ کام کروا رہا ہے جو آپ کی قبر کھود رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ نے جو آج دوبارہ 25 مئی کی تاریخ دہرائی ہے پنجاب میں, آپ کو عوام زیادہ دیر بھاگنے نہیں دے گی. محسن نقوی, تمہارا علاج تو عدالتوں میں ہوگا, لیکن جو باقی جمہوریت پسند اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ان کو بھی عوام بھاگنے نہیں دے گی زیادہ دیر تک. آپ کی سپریم کورٹ کے حکم پر آپ کا صدر پاکستان انتخابات کی تاریخ دیکھ چکا ہے. آپ کا وزیر داخلہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی کہ ہم صوبے میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کریں گے اور پھر ہم انتخابات کروائیں گے, کیونکہ آپ ڈرتے ہیں عوام میں جانے سے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر جلسے جلوسوں پر بات آئی تو آپ کے ساتھ نکلنے کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے. اگر آپ اتنے جمہوریت پسند ہیں تو کرنے دیں عمران خان کو, جلسے جلوس کیوں روک رہے ہیں؟ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آج جو کردار ہم نے دیکھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر, لاہور ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور اس جو یہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت عبوری وزیر اعلیٰ, اس کو ہٹا کر کسی اور جمہوریت پسند شخص کو, جس کے ہوتے ہوئے ایک صاف اور شفاف انتخابات ہو سکیں, اس کو اس سیٹ پر لگانا چاہیے. اور سونے پر سہاگا آج یہ ہوا ہے جی کہ کچھ دن پہلے پیمرا پر پابندی لگائی گئی تھی, پیمرا نے پابندی لگائی تھی بلکہ چینلز کے اوپر, کہ آپ نے عمران خان کی تقریر نہیں دکھانی. آج ایک اور پابندی لگائی گئی, اور وہ پابندی کس چیز کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو احتجاج کر رہے ہیں لوگ اب اس لاٹھی چارج کے بعد, اس بدترین شیلنگ کے بعد, اس بدترین وہ جو پانی پھینکا گیا اس میں کوئی کیمیکل تھا, عورتیں وہاں, عورتوں کے عالمی حقوق کے دن پر آج عورتوں پر وہاں پہ تشدد کیا گیا ہے. وہ کیمیکل سے ان کی آنکھیں اور ان کی باڈی کے اوپر اریٹیشن ہو رہی ہے. لیکن نہیں, آپ تو ٹھیک ہے, آپ اس ملک میں آمریت لانا چاہتے ہیں, لائیں, شوق سے لائیں, سیدھا جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں اقتدار دیں اگر انہیں نہیں چلانا ہے تو. اور جمہوریت تو ایسے نہیں ہوتی, اور نہ ہی یہ جمہوریت کی چیزیں. حسن ہے اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.